ریسرچ یہ ہوا کہ یہ بچے پاگل کون ہوتے ہیں؟ جو ماں کے پیٹ سے پاگل پیدا ہوتے ہیں. سن لیں ظالم مرد، سن لیں جو اپنی بیویوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ظالم مرد سن لیں. ریسرچ ہوا 25 سال کے بعد ہاروارڈ نے کہا یہ وہ بچے ہیں ماں کے پیٹ میں تھے اور ماں کو جو ہے نا وہ اس کے باپ نے مارا، اور اس نے ظالم نے جاہل نے مارا، اسے پتہ ہی نہیں بیوی کو مار رہا ہے، بچے کے سر پہ اثر ہو گیا. جب بچہ پیدا ہوا تو مینٹلی ڈسٹرب، توازن خراب اس کا. اب رانچی دکھا یا کلکتے دکھا یا بمبئی لے جا یا دلی لے جا، اپنے کیے کا کوئی علاج. عورت کے اوپر اس کے بچے کے اوپر پیٹ کے اندر سے اثر شروع ہو جاتا ہے، ماں کے بولنے کا، ماں کے سونے کا. میڈیکل سائنس کہہ رہا ہے یہ، میں آپ کی طرف سمجھا رہا ہوں. سونے کا، کھانے کا، بولنے کا، سب کا، رونے کا، ٹینشن کا. عورت ٹینشن میں رہتی ہے، بچے کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے. اس وجہ سے پریگننٹ مومنٹ میں عورت کو خوش رکھو، اچھی غذائیں کھلاؤ، ٹینشن نہ دو، پریشان نہ کرو. ایک نیا پیغام یہ اپنی طرف کو لے کے جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے، جب عورت پریگننٹ مومنٹ میں ہو اس کا خوب خیال رکھو، خوب اس کو کھلاؤ، خوب پلاؤ، اس کو ٹینشن نہ دو، بالکل بھی ٹینشن نہ دو. اور وہ جب ڈاکٹر پریگننٹ مومنٹ میں عورت کے پاس جاتی ہے، اور جب جاتی ہے عورت ڈاکٹر کے پاس، اور جب جاتی ہے حالت حمل میں، وہ کہتا ہے دیکھو، ڈاکٹر کہتا ہے اگر چاہتی ہو بچہ طاقتور پیدا ہو تو زیادہ آئرن کی چیزیں جیسے سیب کھلاؤ یا سنترا کھلاؤ. اور جیسے آپ جو سنترا کھلائیں، امرود کھلائیں، انار کھلائیں، انناس کھلائیں، بادام کھلائیں. بادام کھلائیں گی تو زیادہ آئرن بڑھے گا، وٹامن ڈی بڑھے گا نیبو کھانے سے، وٹامن ڈی بڑھے گا زیادہ جو ہے وہ امرود کھانے سے، سنترا کھانے سے. مجھے بتاؤ مسلمانوں، اللہ کا بنایا ہوا سیب، سنترا، انار، امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ کیا بات ہے میاں، واہ 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 واہ، کیا کتے امتیاز کھینچا میاں. مگر دلی میں ایک بچہ پیدا ہوا پانی پت میں. پیدا ہوتی انہوں نے 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن 9 دن 10 دن 1 حکیم 2 حکیم 3 حکیم 4 حکیم 5 حکیم 6 حکیم 7 حکیم 8 حکیم 9 حکیم 10 حکیم حکیموں کو دکھایا ٹھیک نہیں ہوا. 1 مہینے لگاتار روتا رہا. 1 مہینے کے بعد فخر الدین باؤدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے ہیں. انہوں نے دیکھا بچہ رو رہا تھا. مریدوں سے بولے یہ رو نہیں رہا بچہ کا. پھر کہ یہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، یہ بچہ ولی ہے، یہ ذکر کر رہا ہے. مریدوں نے کہا کیسے کہا؟ دروازے پہ پہنچے کے کہنے لگے یہ کس کا بیٹا ہے؟ باپ نے کہا میرا بیٹا ہے. آپ کا بیٹا اللہ کا ولی ہے، کا دماغ ٹھیک ہے؟ نہ سویا ہے نہ سونے دیا 1 مہینے سے، آپ اس کو ولی کہہ رہے ہیں؟ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ کہنے لگے میرے پاس لاؤ. بچے کو لے کے گود میں دیا. جیسے بچے کو گود میں دیا، میاں بچے کے کان میں فخر الدین نے کچھ پڑھا. بچہ خاموش. باپ بولا کیا پڑھ دیا بچے کو؟ بڑی بڑی دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوا. کہنے لگے پہلے بتاؤ کیا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا تو سنو، جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے نا تو اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے ایسا قرآن پڑھا، ایسا قرآن پڑھا کہ بچے کی روح کی غذا اللہ کا کلام بن گیا. جب ماں کے بچہ پیدا ہوا، ماں جچکی میں چلی گئی، اس نے قرآن چھوڑ دیا پڑھنا. اس کو پیاس لگی تھی، بھوک قرآن کی، تم اس کو دوائیاں کھلا رہے تھے. میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری پڑھی. بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اگر پانی پت کی ماں قرآن پڑھے، بیٹا پیٹ میں ہو تو بچہ شرف الدین بو علی شاہ قلندر پڑھتا ہے. اور اگر جیلان کی ماں قرآن پڑھے تو بچہ پڑھے ہو کے شیخ عبدالقادر جیلانی بنتا ہے. اور اگر میاں مدینے کی ماں قرآن پڑھے تو بچہ پڑھے ہو کے حسین شہید کربلا بنتا. نعرہ تکبیر، اور ذرا محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مگر اس قرآن سے دور ہو گئے. ہائے افسوس کہ قرآن حضور کی سیرت بھی ہے، حضور کی سیرت بھی ہے. میرے آقا نے، میرے سرکار نے امت کو جو تحفہ دیا تھا یہ قرآن ہے. مگر اس قرآن کی اب وہ اس کی عزت لوگوں کی نظر میں نہیں رہی. اس کو مرنے والوں پر پڑھتے ہیں خالی. دکان کی برکت کے لیے پڑھا، مکان کی برکت کے لیے بڑا توجہ چاہتا ہوں.
دکان کی برکت ہو گئی تھی. قرآن برکت کی چیز ہے. مرنے والے پہ بڑا ٹھیک ہے, اسے بھی فائدہ مل گیا, مگر او برکت دکان میں کرنے والے, مکان میں کرنے والے, مرنے والے پہ پڑھنے والے, یہ بتا باہر کی برکت تو دیکھ لی, اندر جو اندھیرا ہے یہ بھی بغیر قرآن کے ختم نہیں ہو سکتا. ادھر دیکھو, سبحان اللہ. یہ ارتداد کا معاملہ چل رہا ہے, اور لڑکیاں اسلام چھوڑ رہی ہیں. کیوں؟ چونکہ ان کے باپ کو بھی نہیں پتا تھا اسلام کیا, ان کی ماں کو بھی نہیں پتا تھا اسلام کیا. ورنہ اسلام اگر مل جائے تو پھر چھوٹنا کبھی, بولو چھوٹنا کبھی, چھوٹنا کبھی نہیں ہے. ادھر دیکھو, توجہ کرو. 6 سال کی بچی قرآن پڑھ رہی ہے. قرآن آج اس نے پڑھنا شروع کیا ہے جس کے نانا پر قرآن نازل ہوا ہے. نام ہے اس کا خاتون کربلا, سیدہ زینب. قرآن پڑھتے پڑھتے بچی کے سر سے دوپٹہ نیچے آ گیا. 5-6 سال کی بچی ہے. ماں آئی, ماں سیدہ خاتون جنت, سر پہ دوپٹہ رکھا. دوپٹہ جب رکھا تو بیٹی جو ہے نا وہ پوچھ لگی, امی جان سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ حساس باپ کی حساس اولاد نے سوال کر دیا. تو سیدہ نے فرمایا نانا ناراض ہو جائیں گے, سر پہ دوپٹہ رکھو. سیدہ زینب نے دوپٹہ تو رکھ لیا, مگر پھر روئی اور روئی. او سیدہ فاطمہ, زینب سر پہ دوپٹہ ہے, اب کیوں روتی ہے؟ کہنے لگی امی جان نانا سے کہہ دینا اس باری معاف کر دے, اگلی بار زینب گردن کٹائے گی مگر سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹنے دے گی. بچپن میں قرآن دے دیا گیا. وہ بھائی کیسے جیے جس کی بہن کے ماتھے پر غیر مسلموں کا نشان ہو؟ وہ باپ کیسے جیے, کیسے جیے وہ باپ جس کی بیٹی جیتے جی غیر مسلم کے گھر چلی گئی؟ اور میں کیسے جی رہا ہوں؟ میں بھی تو حضور کا امتی ہوں نا, مگر قبر میں جاؤں گا اور اللہ نے اگر توفیق دی تو عرض کروں گا یا رسول اللہ. میں روز اپنے دل سے بات کرتا تھا, دل سے. میں نے دیکھا تھا اپنی خاندان کی ایک عورت کا روح نکلتے ہوئے دلی میں, اور میرا اتنا قریبی ریلیشن کہ وہ اس سے میرا پردہ بھی نہیں تھا, مطلب اتنا قریبی معاملہ تھا. اس کی روح نکل رہی تھی, 33 سال کی عمر, اس کی روح نکل رہی تھی بچے چھوڑ کے. میں کھڑا تھا, میں نے دیکھا ڈاکٹر آیا, کہا طبیعت خراب ہے. ڈاکٹر ایسے ہی آیا, اس نے ویسے ہی اپنا پردہ اٹھایا, اپنا دوپٹہ اور اوپر کرنے لگی, یعنی بالکل بے ہوشی ہے, دنیا سے جا دوپٹہ اٹھا رہی ہے. دوپٹہ اس نے اٹھایا تاکہ پوری زندگی نے ساتھ نہیں دیا, ہاتھ یہاں گر گیا, دوپٹہ گرا, ہاتھ نیچے گئے اور روح نکل گئی. مگر میرے سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اگر بچپن میں حیات سکھا دی جائے تو روح تو نکلتی ہے مگر حیا نہیں نکلتی. روح تو نکلتی ہے مگر حیا نہیں نکلتی, حیا نکلتی, روح نکلتی ہے مگر حیا. نکلتی. مگر اب لڑکیاں جب انگریزی پڑھ رہی ہیں, کالجوں میں جا رہی ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں کون سیدہ, ان کی نقل تو وہ انگریز عورتوں کی کر رہی ہیں. جسم ان کے ٹائٹ لباس سے فٹنگ فٹ ہے معاذ اللہ. مولا کائنات مولا علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی, ذرا زور سے بول دیں سبحان اللہ. کہتے ہیں میری شادی ہوئی, میری بیوی میرے کمرے میں آئی. سیدہ فاطمہ جو دلہن بنی ہیں اللہ کی مرضی سے بنی ہے, بولو تو ذرا سبحان اللہ. علی کی شادی جو ہوئی ہے فاطمہ کے ساتھ, یہ اللہ کی مرضی سے ہوئی ہے. سبحان اللہ. دولہا اتنا لاجواب ہے کہ اس کے بناتی ابو بکر عمر ہے, اور دلہن بھی لاجواب ہے کہ دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی ہے. آج تمہاری بیٹیاں شادی ہو رہی ہے, جا رہے ہیں, او سب شادی میں دیکھو بے غیرت. اس وقت غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ بڑے مونچھ والے بنتے ہو جب تمہاری بیٹیاں بہنوں کو سجا کے بنا کے لے کے جاتے ہو شادیوں میں, اور جب ان پہ نظر ڈالتے ہیں بیٹر اور وہاں کے بگڑے ہوئے لفنگے لڑکے, جب ان پہ ڈالتے ہیں نظر تو اس وقت دیوس لوگوں کی کہاں چلی جاتی ہے شرم؟ شادی میں جا کے تو کہتے کہاں گئی شرم؟ میں نے کہا مجھے پتا ہے کہاں گئی. یہ کسی اور کو دیکھ رہا تھا اور کوئی اور اس کے گھر والوں کو دیکھ رہا تھا. یہ ہوا. شادی میں چلے جاؤ تو شرم آتی ہے. حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی, ذرا بولے تو سبحان اللہ. میں بیوی گھر میں آئی, فاطمہ نے مجھے دیکھا, میں فاطمہ کو دیکھ کے رویا. ابو داؤد شریف کی روایت کہتے ہیں میں نے پوچھا, اے فاطمہ نے مجھ سے پوچھا آپ روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے آپ روتے کیوں ہیں؟ تو میں کہنے لگا فاطمہ بات یہ ہے حضور کی تربیت پر اور آپ کے صبر پر رو رہا ہوں. کیا مطلب؟
کتنی بھی غریب لڑکی کی شادی ہو ایک جوڑی کپڑے تو پہنی لیتی ہے، مگر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ نے کوئی شکایت بھی نہیں کی ہے، اور آپ جس کپڑے میں دلہن بن کے آئی ہیں اس چادر پہ 17 پیمنٹ لگے ہوئے۔ کہتے ہیں میری طرف سر اٹھا کے سیدہ نے دیکھا اور کہا میرے سرتاج آپ غم نہ کریں، ابا نے فرمایا کپڑے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اچھے کپڑے پہننے سے اللہ پردہ کرنے سے راضی ہوتا ہے۔ ایک دن سیدہ عائشہ فرماتی ہے دن حضور کی بیٹی ملنے آنی، میں نے کہا حضور فاطمہ آ رہی ہیں، سنو جو چلے تو نبی کی یاد آئے، جو بولے تو نبی کی یاد آئے۔ سیدہ آ رہی ہیں، توجہ، حضور نے فرمایا میری بیٹی، اٹھ کے کھڑے ہوئے حضور، کیسے آئی سیدہ؟ ایسے کر کے آپ نے چادر اٹھائی، اور چادر اٹھانے کے بعد ایسے بندی تھی چادر، اس میں کچھ بندہ تھا، بیٹیوں کے تو اندازی نرالے ہوتے ہیں نا، اور بیٹی کیا لائی؟ ایسے کر کے کھولی گانٹ، اس کے اندر سے روٹی نکالی، ابا لیجئے یہ روٹی لائی ہوں۔ حضور نے گرم گرم روٹی لی، منہ میں رکھی، حضور نے لقمہ لیا ہے اور ایک دم حضور کی آنکھوں سے آنسو، ابا جان کیوں روتے میرے ابا؟ میرے ابا کہنے لگی کیوں روتے ہیں عباس؟ کہنے لگی تو حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تیرے باپ کے منہ میں 5 دن کے بعد پہلا لقمہ گیا ہے۔ تو سیدہ کہنے لگی ابا آپ کھائیے، علی 5 دن کے بعد جو لائے تھے میں پہلے پانی بھر کے لائی کنویں سے، اس کے بعد پھر میں نے چکی چلائی اور اس کے بعد روٹی بنائی، علی کو کھلائی، حسن حسین کو بھی کھلا دی، مگر میں نے اپنے حصے کی نہیں کھائی، میں نے سوچا پہلے ابا کو کھلاؤں گی اس کے بعد کھاؤں گی۔ بیٹیاں تو بیٹی ہوتی ہیں، اگر 50 بیٹے ہونا تو ایک بیٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جس کے بیٹی نہ ہو تو اس کے جنازے پہ کوئی رونق نہیں۔ میرے نبی کی بیٹی بیٹیوں کے گھر جایا کرو، ان سے محبت کیا کرو، بہنوں کے گھر جایا کرو۔ بہن بوڑھی ہو جاتی ہے مگر بھائی کو نہیں بھولتی، ہم بھول گئے ہیں اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کا خیال رکھو مگر بہنوں کے گھر بھی جایا کرو۔ ایک 10 جوڑی دیتے ہو بیویوں کو کپڑے، کبھی اپنی بہن کو ایک جوڑی دینا، اسے 10 دو گے کچھ نہیں کہے گی، تو نے کچھ نیا کام تھوڑی کیا ہے، مگر بہن کو ایک جوڑی کپڑے دینا، عید میں پہنے گی، بعد میں پہلے پورے محلے کو دکھائے گی کہ دیکھو میرے بھائی نے مجھے ایک جوڑی کپڑا دیا ہے، میرے بھائی نے مجھے ایک جوڑی کپڑا دیا ہے۔ بہنیں کتنی لاڈلی ہوتی ہیں، بھائی کے لیے کتنا پیار کرتی ہیں، کبھی بہن سے دعائیں کرواؤ، ان کے گھر کچھ دے کے آیا کرو۔ میں تمہیں مالدار ہونے کا طریقہ بتا کے جا رہا ہوں، اپنی بہنوں پہ خرچ کرو، دیکھو وہ تمہیں بھولتی نہیں۔ میں عرض کرتا ہوں بیٹیوں سے محبت کرو۔ آخری حدیث بیان کر کے اور اپنی تقریر کو سمیٹ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ حضرت مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں میں ایک دن 5 دن کے بعد، وہ 15 دن کے بعد اپنے گھر آیا، میری بیوی نے دروازہ کھولا مسکرا کے۔ یہ منحوس عورتوں کی پہچان ہے دنیا کی کہ جب ان کا شوہر آتا ہے پورے دن ٹھیک رہتی ہیں، اور جب ان کا شوہر آتا ہے منہ بنا کے بیٹھ جائے گی، پوری دنیا کے لیے سجے گی، مرد آئے گا تو منہ بنا کے میلے کچیلے بیکار سے کپڑے پہن کے آتی ہے، اور پھر بکری کی طرح تعویذ باندھے ہوئے ہے میرا آدمی میری مٹھی میں آ جائے، بے وقوف ہے، پاگل ہے عورت یہ اس طرح کی۔ سنو میری بیٹیوں میری بہنوں، ایک ہی طریقہ ہے گھر بنانے کا کہ جب شوہر گھر میں آئے تو نبی کی بیٹی کا طریقہ ہے کہ اسے مسکرا کے سلام کر دو، اس پر ثواب بھی ہے اور اس سے نبی کی بیٹی کی سنت بھی ادا ہوگی، اور ایسے گھر میں کبھی طلاق نہیں ہو سکتی جس میں یہ سنت ادا کی جائے۔ گھر میں طلاق اب غیروں کے لیے تو سچ کے جا رہی ہے۔ اس سے پوچھو برات میں تو وہ تیرا آدمی تو گھر ہی ہے، گھر تھا تو برے کپڑے پہن کے منہ بنا رہی تھی برے، اور جب آدمی کے ساتھ جا رہی ہے شادی میں تو کس کے لیے بن کے دکھا رہی ہے سچ سبر کے؟ توجہ کرو۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ بھوک لگی ہے، پانی پیش کر دیا، میں کہا پیاس نہیں لگی بھوک لگی ہے، کہتے ہیں وہ اندر چلی گئی، میں نے جا کے دیکھا آواز دی فاطمہ کھانا، اتنی آواز، پھر میں نے کہا فاطمہ کھانا، کہتے پھر آواز دی، میں نے کہا فاطمہ سیدہ کھانا، کہتے ہیں اندر سے نا رونے کی آواز آئی، میں گیا، دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی رو رہی ہے، میں کیا ہوا فاطمہ آپ روتی کیوں ہیں؟ کہنے لگے میرے سرتار بس اس وجہ سے رو رہی ہوں آپ کو کھانا نہیں دے پائی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے کئی دن کا فاقہ تھا، اب بھی گھر میں کئی دن کا فاقہ ہے، آپ کے بچے بھوکے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا ابا نے کہا تھا علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو۔ مولا علی کہتے ہیں میں بیٹھ گیا روتے روتے، میں نے کہا فاطمہ دل کے حال جانتی ہے، میرے پاس تو ایک درہم بھی نہیں تھا۔ پھر فاطمہ اور روئی، کیا ہوا فاطمہ آپ چلے گئے تھے میرے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلا ہے۔ کہتے ہیں مولا علی میں اپنے بچوں کی بھوک پہ تو کچھ بات نہیں، میں نے نوٹس کیا، مگر حضور کو سنا میں باغ میں چلا گیا،
کھجور کے، کوئی کام لے لو. وہ بولا 1 ڈول دو گے 1 کھجور دوں گا، 1 ڈول 1 اجوا کھجور. کہتے 3 ڈول لکھا لی. میں سفر کا تھکا تھا، بالکل ہاتھ بالکل تھک گئے، مگر پھر حضور یاد آئے. کہتے 17 ڈول نکالے. اگر آپ کا باپ آپ کا بھائی مزدوری کرتا ہے، آپ کا بہنوئی، تو اسے پہچاننے سے انکار مت کرنا، اسے برا مت جاننا. حقیر میں اس محفل میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں جس علی کی اولاد ہوں، میرا باپ مزدوری کرتا تھا، وہ پانی بھی دیتا تھا باغ کو اور گھاس بھی کھود کے لاتا تھا اور مدینے کے بازار میں بیچتا بھی تھا. کسی سید نے نہیں کہا کہ اسے اپنے باپ پر فخر نہیں ہے، پوری کائنات کو علی پہ فخر ہے. مولا علی کہتے 17 کھجوریں شام تک مجھے ملی، میں خود بھوکا تھا، میں نے 1 کھجور چکھی تک نہیں. کہتے میں نے اٹھائی وہ کھجور اور حضور کے پاس لے گیا، اللہ کے رسول کے سامنے عرض کی، حضور یہ کھجور. سرکار نے فرمایا علی تیری بی بی فاطمہ بھوکی، تیرا حسن اور تیرے حسین بھوکے ہیں، ان کو نہیں کھلایا. میں نے عرض کی حضور حسن سے زیادہ حسین سے زیادہ علی آپ سے محبت کرتا ہے، فاطمہ سے زیادہ علی آپ سے محبت کرتا ہے، یہ آپ کے لیے لایا ہے. میرے حضور نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اے اللہ میں علی سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. پھر میرے حضور کہتے ہیں میرے گھر گئے، چل تیرے گھر جا کے کھائیں گے. کھجور کی گٹی نکالی، حسن کے منہ میں دی. حسن اتنا کمزور تھا، زمین پہ لیٹا تھا. حسن کے منہ میں جب کھجور گئی، نانا کو دیکھ کے روئے، حسین بھی روئے، فاطمہ بھی روئی. اللہ اکبر. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مدینے میں حضور 5 لاکھ لوگوں کو ایک ساتھ افطار کراتے، ایک ساتھ. میرے مفتی اعظم فرماتے کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. اما عائشہ فرماتی ہے سب کھجور کی گٹلیاں پھینک دیتے تھے، میرے نبی کھجور کی گٹلیاں نہیں پھینکتے تھے. 15 دن کے بعد جب فاقے بڑھتے تھے تو چوس کے کھجور کی گٹلی اور اللہ کے رسول اس پہ پانی پیتے تھے. ایک دن میرے محبوب میرے آقا بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے. صحابہ کرام نے عرض کی حضور اما آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، میرے سرکار آج بیٹھ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ آج میں نے 7 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا. اللہ اکبر. جب میرے حضور کے پیٹ میں پتھر بنتے تھے نا تو میری امی معلوم ہے فرماتی ہے، میری امی عائشہ کہتی حضور ہاتھ اٹھا لیتے تھے اور ایسے دعا کرتے تھے، اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے، میری امت کبھی بھوکی، ساری امتیں بھوکی مری مگر ہم کبھی بھوکے نہیں مرتے. کیوں؟ چونکہ میرے نبی نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں. ہم سے کم گناہ کرنے والی امتیں برباد ہو گئی، یہ امت آباد ہے. کیوں؟ کیونکہ غار حرا کے پتھر گواہ ہیں کہ آمنہ کے لال نے کتنا یاد کیا ہے اس امت کو. میرا امام کہتا ہے کہ ابھی قبر میں حضور اب بھی امت کو یاد کر رہے ہیں، اب بھی یاد کر رہے ہیں، اب بھی. اور جب قیامت کے دن سر اٹھائیں گے تو سر جھکا کے کہیں گے اے اللہ میری امت کو بخش دے. میرا امام کہتا ہے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص. میں عربی ڈکشنری میں جب حریص کو پڑھتا تھا تو میں سمجھتا تھا کتنی محبت میرے حضور نے کی ہے اپنے امتی سے. ارے اپنی فاطمہ سے زیادہ، اپنے حسن حسین سے زیادہ تمہارے لیے دعائیں کی ہیں. آج تمہارے پاس 10 منٹ نہیں ہے جس کو نبی کے لیے اس نبی نے پوری رات تمہارے لیے دعائیں کی ہیں. جس پیغمبر کو تم بالکل بھول گئے، میری بیٹیاں بالکل بھول گئیں، میری بہنیں بالکل بھول گئیں، اس رسول کو بھول گئیں جس نے بیٹیوں کے آنے پر اپنے آپ کھڑے ہو گئے ہیں، جنہوں نے بیٹیوں کو عزت دی ہے. اور سنو میرے دوستو موت قریب آنے والی ہے. میری بہنوں اپنے نفس سے توبہ کرو. آج اس محفل میں کہوں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. میں نے 17 سال کے آدمی کو ابھی غسل دیا کچھ دنوں پہلے، میری آخری بات ہے. 17 سال کے، کتنے سال کے بولو؟ اب میں نے اس کے سر کو اٹھایا نا تو میری انگلی اس کے بھیجے کے اندر چلی گئی. سر اس کا پوسٹ مارٹم ہو کے آیا تھا تو انگلی پہ میری سفید ہڈی لگی، میں رونے لگا. ایک صاحب بولے کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا بس میں مسلمان ہوں نا تو میں منافق نہیں ہوں. حضور فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑتا نا غسال، مردہ کہتا آرام سے اٹھے، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی. جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی بتاؤ تو پھر جب پوسٹ مارٹم کرتے ہیں تو چیرتے ہیں شراب پی کے. میں نے اپنی آنکھوں سے چیرتے دیکھا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک چیر دیتے ہیں پورا، پھر سر نکالتے ہیں پورا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا پوسٹ مارٹم ہوتے ہیں. اس دن سے دنیا بہت زیادہ دل میں اب رہی نہیں، اب نکل گئی. اللہ اکبر. یہی دعا کرتا ہوں اے اللہ
دن رات سفر میں رہتا ہوں، پوسٹ مارٹم بلی موت سے بچا لینا میرے بھائی۔ پوسٹ مارٹم کتنی سخت موت، میں بھی پڑھا ہوں گا، آپ بھی پڑھے ہوگے، کوئی اور غسل دینے والا ہوگا۔ اے دنیا میں لگ جانے والوں، یہ تمہیں دنیا ڈال کے آ جائے گی۔ آج تک کسی باپ نے اپنے جوان بیٹے کی خبر پہ رات نہیں گزاری، ہم سب موت کے قریب جا رہے ہیں۔ کتنی سخت ہے موت، کتنی سخت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ اپنی ماں مریم کے پاس جاتے قبر پہ، کہتے ہیں میری ماں مریم میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، تو کہے تو تجھے زندہ کر دوں۔ اندر سے آواز آئی، اے میرے بیٹے عیسیٰ نہ، میری روح نکلی تھی، اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ اس کا احساس ابھی تک ہو رہا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا، اے اسرائیل وہ صورت تو دکھا دے جس میں تو گنہگاروں کی روح نکالتا ہے۔ ابراہیم کو جب صورت دکھائی، ابراہیم بے ہوش ہو گئے۔ ایسی صورت زمین سے لے کے آسمان تک صورت، ایک ناک اور منہ میں سے انگارے نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسرائیل پورا جسم توڑ دے گا، ایک حصہ توڑ دیتا ہے۔ وہ لوگوں موت، میرے حضرت عمر کہتے ہیں کوئی ایسا دن نہیں دیکھا میں نے حضور بقی شریف میں گئے ہوں اور میرے آقا کریم وہاں روئے نہ ہوں۔ اے نوجوانوں، یہ ہاتھوں سے گناہ کرنے چھوڑ دو، یہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی برباد نہ کرو۔ نوجوانوں نہ کرو اپنی جوانی برباد۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو غیر عورت کو دیکھتا ہے، جو ویڈیو پر، سنو میں بتا رہا ہوں، ویڈیو کال کرنا یہ عورت کو یہ بھی زنا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بدنگاہی کرنا حرام، اور سنو کسی عورت کو ہاتھ لگانا، حضور فرماتے ہیں جس نے غیر عورت کو ہاتھ لگایا اس نے ایسا کیا جیسے جہنم کے انگارے کو ہاتھ لگا دیا ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی غیر عورت سے جسم کا لگنا سور کے جسم کے لگنے سے بڑا برا ہے، یعنی سور سے لگنا اتنا برا نہیں ہے۔ جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل جاتا ہے، اور زنا مکافاتی عمل ہے۔ اور نوجوانوں، امام راضی فرماتے ہیں کتنا بدترین ہے وہ انسان جو ذرا سی دیر کے مزے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب اگر میں زانی کو معاف بھی کر دوں گا تو قیامت کے دن اپنا دیدار نہیں کراؤں گا۔ یعنی اللہ ناراض ہو جاتا ہے زانی سے۔ او نوجوانوں توبہ کر لو، کہو مالک موت قریب آ رہی ہے، معاف کر دے میرے مالک، کتنی اندھیری قبر ہوگی میں پڑا ہوں گا۔ آج ایک مچھر مجھے بے چین کر دیتا ہے، وہ سانپ بچھو آئے تو کیا کروں گا، اے میرے مالک وہاں کیڑے آئے تو کیا کروں گا۔ ایک دن نہیں گزار سکتا۔ او توبہ کر لو اپنے رب سے۔ اچھا نوجوانوں، ایک سوال کا جواب دے دو، بس ایک سوال کا جواب۔ اگر تم آج ہی مر جاؤ اسی حالت میں، فلم دیکھنے کی گندی بدی بری فلمیں دیکھتے دیکھتے مر جاؤ، تو کیا قبر میں جا کے حضور کو دیکھ پاؤ گے ان آنکھوں سے؟ جن آنکھوں سے گندی فلمیں دیکھتے ہو دیکھ پاؤ گے؟ کن آنکھوں سے دیکھو گے؟ توبہ کر لو، اے اللہ معاف کر دے، بہت گناہ ہو گئے۔ آج توبہ کر لو۔ کفل نام کا لڑکا، حضور فرماتے ہر رات ایک نئی لڑکی کو بلاتا تھا، اتنا پیسے والا تھا اور زنا کرتا تھا۔ ایک رات ایک لڑکی آئی رونے لگی، اس نے کہا تو کیوں روتی ہے؟ اس نے اس کے ہاتھ لگایا نا، وہ کانپ گئی، اس کے پسینے نکلنے لگے۔ کہا تجھے پیسے نہیں ملے؟ کہا پیسے سب کچھ نہیں ہوتے۔ کہا پھر؟ کہا میرے باپ مر گیا اور میرے بھائی بہن بھوکے ہیں، اگر میں نہ آتی تو وہ مر جاتے، جسم بیچ رہی ہوں بھوک کی وجہ سے بھائی بہن کے، لے تجھے جو کرنا ہو کر۔ کہا تو ڈر کیوں رہی ہے؟ کس سے؟ اللہ سے۔ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا کریم رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ میں تقریر کیسے کر رہا ہوں یہ بھی وہ دیکھ رہا ہے، تم سن کیسے رہے ہو یہ بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ مجھ سے اس کرسی کا حساب ہوگا، تم سے یہ سننے کا حساب ہوگا، سب سے حساب ہونے والا ہے۔ حساب کا دن بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے، بڑا۔ حضرت عمر کہتے تھے اگر میں برابر سرابر بھی چھٹ جاؤں تو بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بزرگوں نے روئے ہیں۔ وہ عورت رو کے کہنے لگی لڑکی مجھے اللہ سے ڈر ہے۔ وہ عورت وہ بولا کفل ارے اتنی پریشانی میں اللہ کو یاد کرتی ہے، تو نے میرا دل دھو دیا۔ حضور فرماتے ہیں وہ ایسے بلک کے روئی کہ اس کے آنسوؤں سے کفل کا دل دھل گیا۔ کفل بولا جب میں نے تجھے اپنی بہن بنایا یہ پیسے لے لے۔ وہ چلی گئی، وہ تو چلی گئی، یہ سجدے میں گر کے بولا مالک وہ میری آنکھیں کھول گئی، میں کتنا گنہگار ہوں، میں نے پوری زندگی گناہ کیے، میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں۔ او میری ماں کے پیٹ میں مجھے کھانا کھلانے والے مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ ایسا رویا کہ اس کے دل کے دوڑا پڑ گیا، مر گیا۔ صبح کو کوئی جنازہ اٹھانے نہیں آیا۔ اس کا جنازہ اٹھائیں گے، زانی کا جنازہ اٹھائیں گے، بدکار کا کوئی نہیں اٹھایا۔
دوپہر کو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور بڑے بڑے لفظوں میں اس کے دروازے پہ لکھ کے آئے فرشتے کیا؟ ان اللہ قد غفر للکفل، یہ جو کفل ہے نا اسے اللہ نے بخش دیا ہے۔ کہا کیوں؟ اس لیے بخش دیا کہ یہ رات کو رو گیا تھا، اس نے منزل کا پتہ پا لیا تھا، اس نے 2 آنسو بہائے تھے۔ اللہ کہتا ہے آدم کی اولاد اتنا رو لے کہ تیری آنکھ کا آنسو تیرے گال تک آ جائے تو اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ رو لو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، لوگوں توبہ کر لو۔ کہو نوجوانوں اللہ معاف کر دے کریم، ہم بڑے گنہگار ہیں، اس سے کہو وہ معاف کرنے والا مہربان۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے؟ دونوں ہاتھ رکھ کے بتائیں، نیچے ہاتھ کر لیں۔ جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا اور مسکرانا نہیں، بس مسکرانا نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے۔ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ داڑھی رکھانے والے سبحان اللہ، باہر کو نکل کے آؤ، باہر کو نکل کے آؤ۔ سبحان اللہ، صرف داڑھی رکھانے والے باہر آ جائیں، سبحان اللہ، آ جاؤ باہر آ جاؤ، کیا بات ہے، ادھر آ جاؤ، ادھر کیا بات ہے سیدی، ادھر آ جاؤ۔ 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ واہ واہ واہ، نوجوانوں میرے دوست نکل کے آ، کوئی ساتھ نہیں دے گا، اگر ساتھ دیں گے اس قبر میں بھی مصطفیٰ ہی ساتھ دیں گے۔ صرف سوچ سمجھ کے آنا، آج سے داڑھی منڈانی نہیں ہے نہ کٹانی ہے۔ جس کو جذبات میں کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جانا، کوئی جذبات میں نہیں آنا، جذبات میں کوئی نہیں آنا۔ میں آپ کے لیے دعا کرنے والا ہوں، آ جاؤ، ہاتھ اوپر کر لو، ڈاڑھی دیکھ میرے ساتھ کہو انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مونڈے گی۔ میں دعا کرتا ہوں اے اللہ دیکھ میں تو بڑا گنہگار انسان ہوں، پوری دنیا میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں، گھٹیا کوئی نہیں، مگر تو کریم ہے، ان پر اپنے کرم فرما دے۔ یہ کھڑے ہوئے ہیں انہیں استقامت عطا فرما دے۔ ایک دم بیٹھ جائیں، ایک دم بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں ایک دم۔ ذرا بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا لیں داڑھی رکھانے والے، نیچے ہاتھ کریں۔ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بولو؟ پکا ارادہ جو کرے گا میں دعا کروں گا مدینے جا کے اس کے لیے۔ میں جا رہا ہوں رمضان میں، دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ جو پکا ارادہ کرے، دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ نماز کی آج سے گھر میں نماز، میدان میں نماز، جنگل میں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے۔ اے اللہ ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے، نمازی بنانا تھے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ، اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ، اور اٹھ کے نہیں جائیں گے انشاءاللہ، یہ بیٹھے رہیں گے ایسے ہی۔ روز کی راتیں جو ہے نا اللہ نے جو راتیں دی ہیں حضور کے صدقے میں، تو سنو اور راتیں اور لوگوں کے لیے ہیں مگر یہ رات مدینے والے کے لیے ہے انشاءاللہ۔ آج کا ایک بھی نوجوان نہیں اٹھے گا، ایک بھی نہیں اٹھے گا انشاءاللہ ہے۔ حضرات میں نے جو شروع میں ڈانٹا ہے تو دیکھو ماسٹر ڈانٹتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے تو پڑھاتا بھی ہے، مگر پھر بھی بری لگی ہو بات تو معافی چاہتا ہوں، کل کے لیے مت رکھنا، ابھی توبہ کر رہا ہوں، میں بھی انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، غصہ آ جاتا ہے تو معاف کرنا، میں توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کریں آپ بھی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی نمازی، اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد، والسابقون السابقون اولئک المقربون، صدق اللہ العظیم۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ پائندہ باد۔ ابھی ہمارے بڑے بھائی جناب قاری حضرت علامہ علاء الدین صاحب چترویدی قبلہ تشریف رکھتے ہیں، انہیں بھی تقریر کرنی ہے، اور میرے چھوٹے بھائی یہ ہمارے عظمت بھاگل پوری بھی ہیں، چونکہ مجھے جلدی سے ٹرین پکڑنی تھی اس وجہ سے میری تقریر ہو گئی، اور بھی میری کوئی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آسانی سے بیٹھے رہیں، سکون سے بیٹھے رہیں، آسان سے رہیں، ان مدارس کا ساتھ نہ چھوڑیں، مدارس نے ہی اسلام کا ساتھ دیا ہے، یہ مدارس حضور کے گھر ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ سب کو سلامت رکھے، میری کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ معاف فرمائے، اور اتنا اچھا مائک مجھے بہت کم ملتا ہے جتنا یہاں ملا ہے، اللہ تعالیٰ اس مائک والے کو برکت دے، اس کے لیے دل سے دعا ہے۔